السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ لسنرز، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور آپ جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، اور اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ وقاص احمد ہمارے ریگولر لسنر ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ ایک سٹوری شیئر کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ یو کے رہائشی ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی ایک فرینڈ جو کہ کافی اولڈ ایج وومن ہے، ان کی جو جاب تھی وہ کچھ اس قسم کی تھی کہ جو اولڈ بلڈنگز ہوتی تھیں ان مالک مکان کو وہ جا کر نوٹس دیا کرتی تھیں کہ آپ اپنی بلڈنگ کو ٹھیک کروائیں، اس کو ریپیئر کروائیں۔ اس طرح کی ان کی جاب تھی۔ کافی جگہوں پر وہ جا کر ایسے نوٹس دیا بھی کرتی تھیں۔ ایک دن ان کے جو باس تھے انہوں نے وقاص نے جو ہیں ان کی فرینڈ، ان کو کہا کہ آپ کو اگر نہیں پتہ تو ایک بلڈنگ ہے جس کو ہم نے کافی دفعہ نوٹس دیا لیکن اس کا ہمیں کوئی بھی آنسر دوبارہ نہیں آیا، آپ اس کو جا کر لاسٹ نوٹس دیں اور اس سے کہیں کہ وہ اپنی بلڈنگ کی مرمت کروائے۔ وہ جو لیڈی تھیں وہ اپنے باس کے کہنے پہ ان کے پاس چلی گئیں، اور جب وہ ان کے پاس گئیں تو انہوں نے دروازہ نوک کیا۔ بلڈنگ انتہائی خستہ حالت میں تھی۔ انہوں نے کافی دفعہ دروازہ نوک کیا، جب کسی نے دروازہ نہیں کھولا تو جو وہ انٹرس کا ڈور تھا اس کے ساتھ ایک ونڈو بنی ہوئی تھی، انہوں نے اندر سے جھانک کر دیکھا تو اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ بہرحال وہ دوسرے دروازے سے اندر جانے کی انہوں نے کوشش کی تو وہ اندر جانے میں کامیاب ہو گئیں۔ وہ کیا دیکھتی ہیں کہ اندر تو انتہائی خستہ حالت ہے، اور کوئی لگتا ہے کہ کافی سالوں سے کوئی ادھر آباد نہیں ہے، اور جو وہ انہوں نے نوٹس بھیجے تھے وہ جو انٹرس کا ڈور تھا اس کے آگے پڑے ہوئے تھے۔ یہاں سے ان کو پتہ لگا کہ جو ہم نوٹس بھیجتے رہے ہیں وہ نوٹس کسی نے بھی ریسیو نہیں کیا۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی تو کوئی بھی بندہ نہیں تھا۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ساری بلڈنگ کی ایک دفعہ جا کر اس کو چیک کروں کہ کوئی شاید ہو نیچے۔ تو ان کو جو تھا بیسمنٹ، ادھر سے عجیب و غریب سی آوازیں آنے لگیں۔ انہوں نے جب جا کر بیسمنٹ کو دیکھا تو بیسمنٹ میں اندھیرے کے علاوہ کوئی چیز بھی نہیں تھی، لیکن اچانک سے ان کے سامنے ایک بہت لمبے قد کا شخص نمودار ہوا جس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح تھیں اور اس کے بال بہت زیادہ بکھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس کو دیکھنا ہی تھا تو وہ بتاتی ہیں کہ میں بے ہوش ہونے لگی تھی، لیکن میں نے اللہ کا نام لیا اور میں نے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ ابھی میں بیسمنٹ سے باہر ہی نکلی تھی تو میرا پاؤں پھسلا اور میں بہت زور سے نیچے گری، لیکن میں نے اپنی ہمت نہیں ہاری اور میں بھاگتی گئی۔ بھاگتے بھاگتے میں نے جس ونڈو سے میں اندر آئی تھی اسی ونڈو سے میں نے باہر چھلانگ لگا دی، اور میں اپنے باس کے پاس گئی اور میں نے ان کو یہ سارا واقعہ بتایا۔ انہوں نے مجھے کہا ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارا وہم ہو، ایسی کوئی چیز نہ ہو۔ میں نے کہا نہیں، وہ میرا وہم نہیں ہے، اور میں آج کے بعد ادھر بالکل بھی نہیں جاؤں گی۔ وقاص بتاتے ہیں کہ میری وہ جو فرینڈ ہے انہوں نے کچھ عرصے کے بعد اس جاب کو چھوڑ دیا، اور ان کو پتہ لگا کہ وہ جس گھر میں گئی تھیں اس گھر کا جو مالک مکان تھا اس کی تو 3 سے 4 سال پہلے ڈیتھ ہو چکی تھی، اور اس گھر میں اب کوئی بھی آباد نہیں تھا۔ وقاص بتاتے ہیں کہ میری اس فرینڈ نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ اسی شخص کی روح ہو جو ادھر بھٹک رہی تھی۔ انہوں نے اس جاب کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک پارلر بنا لیا، اور اب وہ وہیں بہت اچھے سے کام کرتی ہیں۔ تھینک یو وقاص، آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ اور بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے عامر نے۔ عامر کہتے ہیں کہ میں چکوال کا رہائشی ہوں۔ آج سے 4 سال پہلے بہت شدید سردیاں تھیں اور میں چکوال سے واپس اپنے گھر جو کہ جہاں پہ ان کی مدر رہتی تھیں ادھر جا رہے تھے۔ عامر بتاتے ہیں کہ وہ شادی شدہ ہیں اور وہ اپنے گھر والوں سے الگ رہتے ہیں اور وہ چکوال میں جاب کرتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ میں اپنی امی کو ملنے کے لیے جاتا ہوں۔ میرے بیوی بچے اپنے گھر ہی تھے،
اور میں نے رات کو 8 بجے سفر کرنا شروع کیا۔ میں جس بس پہ سوار تھا، باقی سارے لوگ بھی ٹھنڈ کی وجہ سے ایسے اکٹھے ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ کمبل میں منہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگوں نے اپنی چادر ہی اپنے منہ کے اوپر کی ہوئی تھی۔ بہت شدید سردی کی رات تھی اور شدید بارش بھی ہو رہی تھی، ہوا بہت تیز چل رہی تھی۔ جب بارش کی شدت بہت زیادہ تیز ہو گئی تو عامر کہتے ہیں کہ میں نے اپنی جو تھا گاڑی کا جو شیشہ بنا ہوا تھا اس کو باہر سے دیکھنے کی کوشش کی، تو باہر سوائے یک ٹھنڈی ہوا کے اور اندھیرے کے کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ خوف کی وجہ سے مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے باہر عجیب سے سائے منڈلا رہے ہیں۔ عامر بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ جو شخص بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ بھی سو رہا تھا۔ میں بہت زیادہ بوریت فیل کر رہا تھا۔ میرے علاوہ میں اور جو گاڑی چلا رہا تھا اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں جاگ رہا تھا، باقی سب لوگ سو رہے تھے کیونکہ سردی بھی بہت زیادہ شدید تھی۔ کہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے لڑکے نے مجھے کہا کہ آپ اپنی یہ جو آپ نے ونڈو کھولی ہے اس کو بند کر دیں، بہت زیادہ ٹھنڈ آ رہی ہے۔ میں نے ان کی بات سنی اور میں نے ونڈو کو بند کر دیا۔ اس کے بعد وہ لڑکا مجھے کہتا ہے کہ کیا اس جگہ کے بارے میں تم نے عجیب و غریب واقعات سنے ہوئے ہیں؟ تو عامر کہتے ہیں کہ ہاں، میں نے اس جگہ کے بارے میں اکثر سنا ہے کہ یہاں پہ ایک بہت خوبصورت سجی ہوئی لڑکی ملتی ہے، اور وہ جس کو بھی ملتی ہے اس شخص کا کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے یا حادثہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کسی بس کے سامنے آتی ہے تو اس کا بھی حادثہ ہو جاتا ہے۔ وہ جو ساتھ بیٹھا ہوا لڑکا تھا اس نے کہا کہ یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے، اسی لیے آج میں اس بس پہ جا رہا ہوں، میں اکیلے اس راستے پہ سفر نہیں کرتا۔ ایک دفعہ میں اپنی گاڑی پہ اکیلے سفر کر رہا تھا، 1 مہینے پہلے کی بات ہے۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں، جب میں اس روڈ پہ آیا تو میں نے اپنی گاڑی کا ہیٹر چلا لیا کیونکہ مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ میری گاڑی ابھی گرم ہی ہوئی تھی، میں بڑے آرام سے گاڑی چلا رہا تھا، لیکن عجیب سا خوف اور جو باتیں میں نے سنی ہوئی تھی وہ میرے ذہن میں منڈلا رہی تھی کہ اچانک میں نے دیکھا کہ میری گاڑی کے سامنے ایک لڑکی آ گئی ہے۔ میرے ذہن میں جب وہ لڑکی آئی تو باقی ساری باتیں نکل گئی تھیں۔ میں نے اس لڑکی کو دیکھا اور میں نے گاڑی کو روکا۔ میں نے اپنے گاڑی کے شیشے کو نیچے کیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ جس پہ اس لڑکی نے کہا کہ میرے پیچھے کچھ گنڈے لگے ہوئے ہیں، پلیز مجھے تم ان سے بچا لو۔ لیکن جب میں نے اس لڑکی کا چہرہ دیکھا تو اس کے چہرے پر پریشانی کے اور ڈر کے کوئی اثرات باقی نہیں تھے۔ میرے ذہن میں آیا کہ اکثر اس روڈ کے متعلق میں نے باتیں سنی ہیں کہ یہاں پہ ایک سجی ہوئی لڑکی نظر آتی ہے جو کہ لوگوں کو نقصان دیتی ہے۔ میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ ان لوگوں کی باتوں کو رد کر کے میں ایک دفعہ اس لڑکی کے پاؤں دیکھ لیتا ہوں، شاید یہ کوئی مشکل میں ہو یا کوئی پریشانی میں ہو۔ جب میں نے اس کے پاؤں دیکھے تو اس کے پاؤں الٹے تھے۔ میرے اب جو شک تھا وہ وہیں پہ ختم ہو چکا تھا اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ وہی عورت ہے، جو کہ وہی چڑیل ہے جو کہ عورت کے روپ پہ اس سڑک پہ پھرتی ہے۔ میں نے جلدی سے اپنے شیشے کو بند کیا اور وہاں سے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ مجھے پیچھے سے میرے کانوں میں جو آواز آئی وہ یہ تھی کہ آج تم نے میرے پاؤں دیکھ لیے ہیں کیونکہ میں اپنے علاقے سے ذرا آگے آ کر تمہیں ملی ہوں۔ اگر تم مجھے میرے علاقے میں ملتے تو یقیناً تم یہاں سے زندہ نہ جاتے۔ میں نے یہ بات سنی تھی کہ میں نے اونچا آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ یہ عامر کہتے ہیں کہ جو میرے ساتھ لڑکا بیٹھا تھا وہ کہتا ہے کہ یہ میری زندگی کا سچا خوفناک واقعہ تھا کہ اچانک جب میں اس سے یہ بات کر رہا تھا تو ہماری بس بھی رک گئی۔ ہماری بس خراب ہو گئی۔ ہم لوگوں کا جو ڈرائیور تھا اور وہ اس کے ساتھ ایک اور شخص نیچے اترا، انہوں نے گاڑی کو سارا چیک کیا تو گاڑی میں کوئی خرابی تو ایسی نظر نہیں آ رہی تھی جس کی وجہ سے گاڑی خراب ہوئی تھی۔ سب نے آیت الکرسی اور درود شریف کا ورد شروع کر دیا کیونکہ سب اس جگہ کے بارے میں جانتے تھے کہ اس جگہ پہ خوفناک واقعات ہوتے ہیں۔ جیسے ہی ہم لوگوں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کی تو جو بس ڈرائیور تھا اس نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی۔ جیسے اس نے گاڑی سٹارٹ کی تو روشنی جب لائٹ سامنے روڈ پہ پڑی تو ایک عورت روڈ کے درمیان کھڑی ہوئی تھی۔ یہ جو عورت سامنے کھڑی ہوئی تھی اس کو سب بس والوں نے دیکھا اور سب نے اونچا آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ جو ڈرائیور تھا اس نے بھی بہت تیزی سے آیت الکرسی اونچی پڑھنی شروع کر دی اور سب نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ عورت 5 منٹ ہماری گاڑی کے سامنے کھڑی رہی، اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جو میرے ساتھ لڑکا بیٹھا تھا وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ اسی طرح اس نے اس دن بھی کپڑے پہنے ہوئے تھے، یہ وہی عورت ہے، اس کے پاؤں الٹے ہیں، کوئی بھی دروازے کو مت کھولے۔ ہم نے کلمہ طیبہ کا بہت اونچا ورد شروع کر دیا۔ صبح فجر کے ٹائم تک یہی کام رہا۔ فجر کی اذانیں ملتے ہی وہ عورت وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ ہم سب نے اللہ کا نام لیا اور ہم نے ڈرائیور سے کہا کہ اب جتنی جلدی ہوتا ہے تم ادھر سے بس کو نکالو۔ اس نے اسی طرح کیا اور اس نے بس کو نکال لیا۔
عامر کہتے ہیں کہ یہ میری زندگی کا ایک سچا خوفناک واقعہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. بہت شکریہ عامر, آپ نے اپنی اسٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی. آگے بھی آپ اپنی اسٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اور لسنرز, آپ بھی اپنی اسٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. جنات کے قصے ہمارا فیس بک پہ پیج ہے, اس کو فالو کیجئے اور اسی پہ آپ ہمارے ساتھ اپنی اسٹوریز شیئر کر سکتے ہیں. اگر آپ کو میرا چینل پسند آتا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے. اور اسی کے ساتھ اپنے چینل نیلم وائس آفیشیل کو اجازت دیجئے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.